الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میں پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور تسمیہ کا ترجمہ. قلنا بتو، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا. قلنا ہوتا ہم نے کہا، نہ بتو مانے اتر جاؤ. قلنا بتو تم اتر جاؤ، یعنی منہا یہاں سے جمیعاً سب. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا جنت سے نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے. جمیعاً مطلب سب، شیطان بھی، حوا علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہاں پر گریہ زاری جب کچھ کلمے سکھائے گئے، گریہ زاری کی تو تکثیر پڑا. اور یہ سنت قائم ہوگی قیامت کی صبح تک کہ لغزش، غلطی آدم کی سنت ہے لغزش ہونا. انسان لغزش کر سکتا ہے بغیر خطا. کوئی بھی 100% مسلمان مطلب خطا کے بغیر 100% انسان کوئی بھی نہیں ہوتا. ماں کے پیٹ سے جنت کے ہم 100% ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں رہنے کے بعد خطائیں ہو جاتی ہیں. کیونکہ میں نے ابن کثیر پڑھی اور وہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو کہا کیا میرے مقدر میں نہیں تھا یہ گناہ؟ اللہ نے مسکرا کر کہا ہاں تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا یہ لغزش. یعنی انسان کے مقدروں میں جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھنا یہ تھا کہ کون ہے جو تو تقصیر پڑتا ہے اور کون ہے جو خطا پہ اڑ جاتا ہے. مسئلہ ہے یہ سنت قیامت تک زندہ رہے گی کہ خطا کرنے والا آدم کا بیٹا اور خطا کر کے توبہ کرنے والا آدم کا خطا ہو جائے تو نہ اس پر توبہ کرے وہ شیطان کا بیٹا. خطا ہو جاتی ہے، خطا کوئی کرتا نہیں ہے. جس کو مقدر پہ بھروسہ ہے خطائیں ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گرے داری کی، معافی مانگی، سب کچھ معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر جنت میں رہنا چاہتے تھے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم جنت چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. لغزش کی سزا ملی، نکل جاؤ یہاں. اللہ بھی تو میں نے جميعا، ہم نے کہا تم نکل جاؤ سب جہاں سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہیں پہنچے میری طرف سے کچھ ہدایت. فَمَن تَبِعَ ہدایٰ، سو چلا اس ہدایت پر. یعنی تمہارے پیچھے رسول آئیں گے، انبیاء آئیں گے، کتابیں نازل ہوں گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو تمہارے بیچ درمیان آنے والا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوگا. یعنی قیامت کی صبح تک تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر آئے اور آتے رہے. تورات، انجیل، زبور، صحف، بہت ساری چیزیں نازل ہوئی. یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایٰ، تمہارے درمیان اب میری طرف سے جو کتابیں نازل ہوں گی. فَمَن تَبِعَ ہدایٰ، جو اتباع کرے گا اس میں. فَمَن تَبِعَ اتباع سے نکلا. فَمَن تَبِعَ ہدایٰ، سو جو چلا اس ہدایت پر. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، وہ نہ کبھی غمگین ہو. اس کو نہیں ستائے گا اپنی فکر کہ یہ میں قبر میں جاؤں گا، مجھے کیا میرے ساتھ ہوگا. کبھی اس کو یہ فکر نہیں ہوگی. اس کو پتہ ہے
کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے. اس کو پتا ہے جب حکم وقت نماز ہوتی تو میں نماز پڑھتا ہوں. یعنی انسان کو یہ بھی اپنی جگہ ہونا چاہیے بھروسہ اللہ پر کہ اگر جس طرح حضرت عمر کو کہا کہ آپ بتائیں اگر جنتیوں کا اعلان ہوتا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرا نام ہوتا. انہوں نے فرمایا اگر دوزخیوں کا کہتا کہیں کونے بھی پڑھنے دیں. یعنی ڈر بھی مگر اللہ کے اس یقین بھی اتنا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. یقین بھی ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا. اب انبیاء کا سلسلہ جاری ہوگا, ان کی طرف سے کتابیں نازل ہوں گی. یہاں پر کہا جا رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, بس تم میں جو اب کچھ ہدایتیں نازل ہوں گی, کچھ کتابیں اتاری جائیں گی. فمن تبع ہدایٰ, سوچو چلا اس ہدایت پر. اب ہدایت پر چلنے کا مسئلہ ہے. اب پریشان کون ہوگا؟ جو قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارے گا. یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اس لیے نماز. اگر مسلمان اٹھ کر قرآن سے پوچھے زندگی کے ہر پہلو کو, ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں اور تسلیم کریں اس کو, ہر پہلو میں ہم قرآن سے پوچھیں تو کیا ہمیں خوف ہوگا, ڈر ہوگا, ہم گھبرائیں گے؟ کبھی نہیں گھبرائیں. اور ساتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے ساتھ ہو, سنت رسول ہو. کیوں ڈرے انسان, کیوں غمگین ہو انسان, کیوں خوف کھائے انسان؟ واپس پھر اسی جنت میں ڈالنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ جس سے تمہیں نکالا گیا ایک لغزش کرنے سے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. آدم سے ایک لغزش ہوئی تھی, اس کو خطا نہیں کہتے, لغزش کہتے ہیں. جنت سے نکالا گیا. ہم کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ اور دعوے, ہم کیا کرتے ہیں, کوئی مر گیا میں نے تعاون جنت میں کرتے جنت اعلیٰ مقام سے کروٹ کروٹ کرتے جنت. مولانا شبیر کہتے تھے مت پڑھو اس کا جنازہ جو مسجد نہ ہے. کہتے یو پی میں نہیں پڑھتے, جو مسجد میں آئے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے. یعنی اس نے خدا سے دغا بازی کی, مسلمان اس کا جنازہ ہی پڑھنا بند کرتے. پھر کیوں نہیں آئیں گے لوگ مسجد؟ کیوں نہیں آئیں گے لوگ مسجد؟ جب جنازے رکیں گے کیوں نہیں آئیں گے لوگ؟ تو مسئلہ ہے کہ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. اللہ نے کہہ دیا تو یہاں سے نکل جاؤ, لیکن تمہیں وقتاً فوقتاً میری طرف سے ہدایت ملے گی. اب یہ ہدایت نامے جو ہیں, قرآن تو کمپلیٹ ہو گیا, اب یہ ہدایت نامہ ہم نے بلانا نہیں ہے. فمن تبع ہدایٰ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے لیے نہ کوئی, جو اتباع کرے گا قرآن کی حدیث کی, کیا وہ ڈرے گا کبھی؟ دیکھو ہمیں سب سے پہلے کس کی فکر ہوتی ہے؟ رزق کی فکر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی فکر مت کرو. رزق تمہاری تلاش اس طرح کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے آدمی کو. کہیں بھی ہوگا تمہیں موت آ کر رہے گی, اس طرح رزق تمہیں مل کر رہے گا. جب تک نہ رزق کا دانہ, وہ آخری دانہ ہم کھائیں گے, ہماری موت نہیں ہو سکتی. وہ لٹکتے رہیں گے ہم ایسے, موت نہیں آئے گی. جس وقت وہ آخری دانہ ہمارے اندر چلا گیا, کیونکہ رزق ہی ہماری زندگی کو روکے رکھتا ہے. رزق کی فکر مت کرو, فکر کسی کرو, فکر ایمان کی کرو. اگر تمہیں ایمان کے لیے محنت کرنی پڑے کرو, رزق کے لیے محنت مت کرو. رزق اللہ نے دینا ہے اور جو وعدہ لکھا گیا ہے اتنا رزق کھانا ہے, کھانا ہے, کھانا ہے, کھانا ہے. محنت کس کی کرنی ہے؟ محنت ہم نے دین کی کرنی ہے. آئی بات سمجھ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.